نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا عنوان ہے یزید جب تخت نشین ہوا اور پھر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کو طلب کیا گیا، اس واقعے کو ہم سماعت کریں گے۔ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو یزید نے خط لکھا اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحے کی مہلت نہ دو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامے سے گورنر بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحنیک کے لیے لایا گیا، یعنی کوئی چیز چبا کر نرم کر کر برکت کے لیے، یہ ایک رواج تھا۔ حضور کے دور مبارک میں کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو اس بچے کو لایا جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو چبا کر نرم فرماتے، اپنا لعاب دہن مبارک اس میں آپ ملا دیتے، اور پھر وہ کھجور اس بچے کے منہ میں رکھی جاتی تو حضور کا لعاب دہن اس بچے کے لعاب دہن سے مل جاتا۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مروان بن حکم کی پیدائش کے بعد اس کو تحنیک کے لیے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری، امام نسائی اور حاکم ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروان و مروان فی صلبہ فمروان یفید من لعنت اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ وہ مروان کے اس کو اور اس کے باپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم فرمایا۔
ایسے مروان سے بھلا خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورے کے بعد گورنر نے تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ گورنر نے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے غصہ ہو کر گورنر سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے ابن زرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے۔ مروان نے گورنر سے کہا کہ آپ نے میری بات نہ مانی، اللہ کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ گورنر نے کہا افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسۂ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی و پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسۂ رسول ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی، اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے یعنی مدینہ منورہ کے گورنر نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ گورنر نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں ہم سنیں گے
کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ سے جو سفر ہوا مکہ مکرمہ کی طرف، اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری قربانیاں اس لیے دیں کہ ایک نااہل کو ووٹ آپ نے نہ دیا، ایک ظالم کی آپ نے بیعت نہ کی۔ آج وہ لوگ سوچیں جو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ظالموں کو، نااہل لوگوں کو، اسلام اور ملک کے دشمنوں کو ووٹ دیتے ہیں، صرف اور صرف دنیاوی مقاصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے اور ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے اہل حق کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔